بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ آئی ایم یور اردو ٹیچر۔ اسٹوڈینٹس، آج ہم نے سبق سائنس کے کرشمے کی پڑھائی کرنی ہے۔ اسٹوڈینٹس، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سائنس کی ایجادات نے ہمارا کام بہت آسان کر دیا ہے اور سائنس کے بے شمار فائدے بھی ہیں۔ جیسا کہ بچوں آپ جانتے ہیں، سائنس کی ان ایجادات نے ہمارا کام بہت آسان کر دیا ہے، جس سے ہمارا کام دنوں کی بجائے گھنٹوں میں مکمل ہو جاتا ہے۔ پہلے کے لوگ کھانا پکانے کے لیے پتھروں سے آگ رگڑ کر جلاتے تھے، لیکن آج ہم گھروں میں بآسانی چولہے کے ذریعے کھانا تیار کر سکتے ہیں، اور یہ کام زیادہ مشقت کا بھی نہیں ہے۔ اور پہیے کی ایجاد نے ہمارا سفر دنوں اور گھنٹوں کی بجائے منٹوں میں کر دیا ہے۔ مختصر یہ کہ سائنس کی بدولت ہمارا کام بہت آسان اور فائدہ مند ہو گیا ہے۔ اسٹوڈینٹس، یہ آپ کی کتاب پر کچھ مشکل الفاظ دیے گئے ہیں: پیچیدہ، بیش بہا، مرہون منت، سربستہ راز، صعوبت، تسخیر۔ ان الفاظ کے معنی آپ نے اچھے سے یاد کرنے ہیں۔ ان تمام الفاظ کے معنی آپ کی کتاب کے آخر میں فرہنگ دی گئی ہے، اس میں موجود ہے، وہاں سے آپ نے ان تمام الفاظ کے معنی کو یاد کرنا ہے۔ پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ انسانی تاریخ کا کوئی بھی دور سائنس کے علم سے خالی نہیں۔ پتھروں کو رگڑ کر آگ جلانے، اپنے بدن کو کپڑوں سے ڈھانپنے اور دیگر چیزوں کا شعور حاصل کرنے کے لیے انسان نے سائنس کے علم کو سیکھا۔ گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جن طریقوں سے انسان نے اپنے شعور کی منزلیں طے کی، وہ طریقے سائنس کہلاتے ہیں۔ قبل اس تاریخ یعنی کہ بہت قدیم زمانہ، قبل اس تاریخ کا انسان دریاؤں، سمندروں، سورج، چاند اور ستاروں کو اپنا دیوتا سمجھتا تھا۔ جیسے جیسے انسان نے عقل اور شعور کی بنیاد پر سائنس میں ترقی کی، ویسے ویسے وہ سمندروں کی گہرائیوں میں چھپے خزانوں تک جا پہنچا۔ زمین کے سربستہ راز یعنی کہ چھپا ہوا راز، مخفی راز سے پردہ اٹھانے کے بعد چاند تک رسائی حاصل کی۔ رسائی حاصل کہتے ہیں پہنچ، مہارت یا واقفیت۔ اور آج مریخ اور دوسری دنیائیں انسان کی تسخیر کی لپیٹ میں ہے۔ تسخیر کہتے ہیں فتح کرنا یا تابع کرنا۔ انسان نے سائنس کی وجہ سے ہی سمندر کی تہہ میں اتر کر اور زمین کے سینوں کو چیر کر اس میں سے سونا، ہیرے اور موتی اور دیگر قیمتی معدنیات دریافت کی، اور یوں اپنی زندگی کو پرآسائش اور سہل کہتے ہیں آسان بنانے کا فریضہ انجام دیا۔ فریضہ کہتے ہیں فرض۔ جو انسان پرندے کی طرح اڑنے کے خواب دیکھا کرتا تھا، آج آواز کی رفتار سے بھی زیادہ تیزی سے اڑنے والے جہازوں میں بیٹھا محو پرواز نظر آتا ہے۔ یہ اسی لیے ممکن ہوا کہ انسان نے اپنے ہر دور میں سائنس کے علم کو آگے بڑھانے کی کوشش کی۔ انسان نے اپنی سائنسی ایجادات کے سفر کے آغاز میں پہیہ دریافت کیا، جو ایک انقلاب برپا ہو گیا۔ محض سفری سہولتوں کے اعتبار سے ہی دیکھا جائے تو آج کا انسان ماضی کے انسان سے کوسوں آگے نظر آتا ہے۔ اونٹوں، گھوڑوں، گدھوں اور دوسرے جانوروں پہ سواری کرنے والا انسان سفری صعوبتوں کہتے ہیں مصیبت کا شکار تھا، اور ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے میں کئی دن لگ جاتے تھے۔ آج کے انسان نے سائنس کے علم کی مدد سے بسیں، کاریں، ریل گاڑیاں اور ہوائی جہاز بنا لیے ہیں، جن سے دنوں کا سفر منٹوں میں طے کرنا ممکن ہو گیا ہے۔ آج دنیا کا کوئی شہر اور معاشرہ سائنس کے ان ثمرات کہتے ہیں فائدے سے چشم پوشی نہیں کر سکتا۔ باہمی رابطہ
ہمیشہ سے انسان کی دلی آرزو رہی ہے۔ باہمی رابطہ یعنی کہ ایک دوسرے سے ملنا جلنا، میل جول۔ اس آرزو کی تکمیل کہتے ہیں پورا کرنے کے لیے اول تو اس نے کبوتر کو استعمال کیا۔ دور دراز علاقوں تک پیغام رسانی کا کام کافی پیچیدہ یعنی کہ مشکل یا الجھا ہوا، لیکن اب ٹیلی فون، ریڈیو، ٹیلی ویژن، انٹرنیٹ جیسی ایجادات کی باعث کہتے ہیں وجہ، دنیا کے ایک کونے میں بیٹھا انسان دوسرے کونے میں بیٹھے انسان سے نہ صرف باخبر رہتا ہے بلکہ اسے بولتا چلتا پھرتا بھی دیکھ سکتا ہے۔ جی تو اسٹوڈینٹس، آج کی پڑھائی ہماری یہاں تک مکمل ہوتی ہے، باقی کی پڑھائی ہم اگلے لیکچر میں کریں گے۔ اسٹوڈینٹس، میں امید کرتی ہوں کہ آج میں نے آپ کو جو پڑھائی سائنس کے کرشمے کی کروائی، آپ کو سائنس کے کرشمے یا ایجادات کے بارے میں پتہ چل گیا ہوگا۔ اسٹوڈینٹس، آج کی ہماری پڑھائی یہاں تک مکمل ہوتی ہے، باقی کی پڑھائی ہم اگلے لیکچر میں کریں گے۔ پڑھائی کے دوران میں نے آپ کو کچھ مشکل الفاظ کے معنی بھی بتائے ہیں، وہ معنی آپ نے یاد کرنے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی کتاب پہ یہ مختصر سوالات دیے گئے ہیں۔ انسان نے سائنس کا علم کیسے سیکھا؟ زمین کے سربستہ رازوں سے پردہ اٹھانے کے بعد انسان نے کیا کیا؟ انسان نے کس طرح اپنی زندگی کو پر آسائش اور سہول بنایا؟ صنعت و حرفت کا دار و مدار کس چیز پر ہے؟ سائنس کی ہلاکت خیز ایجادات کون سی ہیں؟ یہ زمین اور معاشرہ کس طرح امن، محبت اور بھائی چارے کا نمونہ بن سکتے ہیں؟ اسٹوڈینٹس، یہ 6 سوالات ہیں۔ ان 6 سوالات کے جوابات آپ نے اپنی نوٹ بک سے یاد کرنے ہیں۔ جی تو اسٹوڈینٹس، آج کا ہمارا لیکچر یہاں تک مکمل ہوتا ہے۔ اگلے لیکچر تک اللہ حافظ۔ گھروں میں رہیں، محفوظ رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔ خدا حافظ۔ جزاک اللہ۔